السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق برداشت کرنے کی، حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹے سے چھوٹی نیکی کے کام کو بھی معمولی مت سمجھو، چھوٹا سا چھوٹا نیکی کا کام بھی معمولی مت سمجھو، اور اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے رہے ہیں: وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے بھی ملنا ہے تو کوئی مسکرا کر ملتا ہے، تو یہ مسکرا کر ملنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر، چہرے پر ہنسی لا کر، چہرے میں تبسم رکھ کر اپنے مسلمان بھائی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر دو ہاتھ ملانا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سامنے والا سلام کرتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں لکھتے ہیں، جواب دینے والا زیادہ جواب دے۔ اللہ فرماتے ہیں: وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، کہ جب کوئی تم نہ سلام کرے تو تمہیں سلام کا جواب اچھی طرح سے دو، زیادہ دو۔ کوئی مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، اس لیے کہ السلام علیکم بولنے کی وجہ سے 10 نیکیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنے کی وجہ سے 20 نیکیاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنے کی وجہ سے 30 نیکیاں ہیں۔ صرف زبان سے ایک چھوٹا سا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنی بڑی دعا، اتنی بڑی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے اور ان کا سلام کا جواب سن کر خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ سلام کا جواب یہ بہت بڑی دعا ہے۔ سلام یہ بہت بڑی دعا ہے، کوئی معمولی دعا نہیں۔ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ آپ کو دنیا کی ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، ہر چیز سے اللہ آپ کو بچائے۔ اتنا مطلب ہے صرف السلام علیکم کا۔ اور ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہو،
اللہ کی رحمتیں روزانہ اپنے بندوں پر بارش کی قطروں کی طرح اتر رہی ہیں، لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں روزانہ کئی ساری برکتیں اتر رہی ہیں، لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی سے جب مل رہے ہیں تو مسکرا کر ملنا، یہ جو چھوٹا نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام کو بھی معمولی مت سمجھو۔ احادیث میں بہت سارے قصے موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں کی وجہ سے ولایت کے درجے تک پہنچ گئے، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام سے صحابیت کے مقام تک پہنچ گئے، اور بہت سارے ایسے بھی گزرے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت سے نکال کر جہنم کے حوالے بھی کر دیا۔ اللہ نے ان کو موت سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو کر اللہ نے ان کو کفر کی حالت میں ان کی زندگی گزاری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، کبھی بھی نیکی کے کاموں کو معمولی مت سمجھو، اس لیے کہ تم دنیا میں آج جیسے آئے ہو، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ میرے بندے دنیا میں میں تجھے جیسا بھیجا ہوں اسی طرح میں تجھے واپس بلانے والا ہوں۔ کہ دنیا میں آئے ہم بغیر کپڑوں کے، دنیا میں آئے ہم سہارے کے ساتھ، ہماری نہ کوئی طاقت تھی، ہم نہ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، تو ہمارے جسم کی خود گندگی اسپتال کے ڈاکٹروں نے اور نرس وغیرہ نے کی ہے۔ یہ ہماری حالت ہے شروعات کی۔ تو پھر انسان کا ختم بھی اسی طرح ہے کہ چاہے وہ وقت کا امام ہی کیوں نہ ہو، وقت کا سرولی ہی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑا کوئی مالدار ہی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑا کوئی درجے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ کی گندگی تک لوگ نکالیں گے، اس کے نکالنے پر بھی وہ قادر نہیں ہوگا۔ اس کے ناخن صاف کریں گے، اس کے بال صاف کریں گے، اس کا جسم صاف کریں گے۔ جس طرح بچے کو پاک کیا جاتا ہے اس طرح میت کو پاک کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اللہ نے کہا جیسا میں تم کو پیدا کیا ویسا ہی تم کو بلانے والا ہوں، نہ تمہارا گھر تمہارے ساتھ آئے گا، نہ تمہارا جینا تمہارے ساتھ آئے گا، نہ تمہارا خاندان تمہارے ساتھ آئے گا۔ اگر آئے گا تو یہ ایک بار سبحان اللہ بول کر ہی وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا، یہ ایک بار الحمدللہ بول کر ہی وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا، یہ ایک روپیہ اللہ کے لیے خرچ کیے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کی چیز آپ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ آپ کو کفن پہنایا جائے گا، آپ کو جنازے میں رکھا جائے گا، آپ کو مسجد تک لایا جائے گا، آپ کو قبرستان تک لے کر جایا جائے گا۔ تو یہ سب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جیسا میں تجھے بھیجا ہوں ویسا ہی میں واپس بلانے والا ہوں، اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میرے بندوں اللہ کی معافی کی طرف دوڑو۔ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، دل کا دھڑکنا، سانس کا اوپر نیچے ہونا، یہ روزانہ انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ دیکھ میں کتنا دھڑک رہا ہوں، ایک دن یہی دل رک جائے گا۔ یہ جو سانسیں دن میں 24,000 مرتبہ جو باہر لے رہے ہیں اندر چھوڑ رہے ہیں، یہ اشارہ دیتی ہیں انسان کو کہ دیکھ ایک دن میں رک جانے والی ہوں، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمیشہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کہا، کسی کے لیے رکنے کے لیے نہیں کہا، گناہوں کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، گناہوں سے ایک ایک گناہ چھوڑتے آؤ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے موت سے پہلے آپ سب گناہ چھوڑ دیں گے۔ تو اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی یہ بہت بڑی نیکی۔ ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، نمازی تھی، عبادت گزار تھی، صرف اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ اس بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے، کھانا نہیں دینے کی وجہ سے، حالانکہ عبادت گزار، نمازی، 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کو پکارنے والی، اللہ کے سامنے رونے والی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی،
ہر ہمیشہ گھر میں رہنے والی، نیک، متقی، پرہیزگار، جتنے بھی ہم اوصاف لگائیں کم ہیں، ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بلی جس کی گردن ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹے کھلونے کی طرح ہے، اتنی معمولی سی بلی پر رحم نہیں کھانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس کی عبادتیں اس کے ساتھ نہیں آئیں۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے 24 گھنٹے میری عبادت کرو تب ہی میں جنت دوں گا۔ اللہ نے نماز کو مختصر کر دیا، اللہ نے روزوں کو مختصر کر دیا، اللہ نے حج کو زندگی میں ایک بار فرض قرار دے دیا، اللہ نے زکوٰۃ کو سال میں ایک بار فرض قرار دے دیا، لیکن ماں باپ کا رشتہ 24 گھنٹے ہے، بیوی کا رشتہ 24 گھنٹے ہے، بھائیوں کا رشتہ 24 گھنٹے ہے، بہنوں کا رشتہ 24 گھنٹے ہے، اپنے دکانوں میں کام کرنے والوں کا جو مزدور ہیں ان کا رشتہ 24 گھنٹے ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ٹائم کم مانگا اور خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے اللہ نے 20 پر 3 گھنٹے دے دیے۔ اللہ نے کہا میرے بندے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو گھر میں کیسا رہے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو دکان میں کیسا رہے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو بازار میں کیسا رہے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو تیرے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے گا۔ اللہ نے خود کہتا ہے کہ پوری کائنات میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم درختوں کو دیکھیں، کتنی بار کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت میں غور کرو، اتنے بڑے بڑے جھاڑ، پتا پتا اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اتحیات میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اتنے زبردست جانور رکوع میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں سجدے میں اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ ہمارا جبے سے لے کر، ہماری بنیان سے لے کر، ہمارے پین سے لے کر، ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جسم کے اوپر کے کپڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، دل آج بھی خالی ہے۔ اسی لیے پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، 30 پارے اٹھا کر دیکھیں، پوری 10 لاکھ احادیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ اسلام پر چلنے والوں کے لیے مدد کا وعدہ ہرگز نہیں فرمایا، مسلمان کے لیے مدد کا وعدہ نہیں فرمایا۔ مسلمان کہتے ہیں، مسلمان اور مومن میں فرق بہت زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، آپ احادیث اٹھا کر دیکھو، آپ اللہ والوں کی باتیں سن کر دیکھو۔ اللہ یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں گا۔ اللہ جب کبھی بھی بات کیا ہے، اللہ یہی کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا، مسلمانوں کی مدد نہیں۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو نمازوں میں اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آج بہت سارے ایسے ہیں جو کئی روپیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، آج بہت سارے ایسے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، آج بہت سارے ایسے ہیں جو ہر سال قربانی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ اللہ نہیں ہے، دل میں اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے کہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اسلام پر اس وقت مدد آئے گی جب ہمارا ایمان پکا ہو، جب ہمارا ایمان اللہ کی ذات سے پکا ہو، کہ ہمارے دل میں یہ آ جائے کہ صرف بیماری دینے والا اللہ ہے۔ جب تک یہ دل میں نہیں آتا تب تک اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ہمارے دل میں یہ آنا ضروری ہے کہ کتنی بھی بڑی بیماری ہو، بچانے والا صرف اللہ ہے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور اللہ کی مدد اس وقت تک بھی نہیں آتی جب تک کہ ایمان والے کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میرے مشکلوں کو، میرے تکلیفوں کو، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا اللہ ہے، مجھے عزت سے نکال کر ذلت دینے والا اللہ ہے، مجھے بیماری دینے والا اللہ ہے، مجھے شفا دینے والا اللہ ہے، مجھے خوشی سے نکال کر غم میں ڈالنے والا اللہ ہے، غم سے نکال کر خوشی میں ڈالنے والا اللہ ہے۔ جب تک ایمان والوں کا دل ایمان پر نہیں جم جاتا تب تک اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں میری مدد آنا ہے تو میرے ساتھ دوستی کرو، میری مدد آنا ہے تو میرے سے محبت کرو،
میری مدد آنا ہے تو میرے سے مانگو، میرے سامنے رویا کرو، میرے سامنے گڑ گڑایا کرو، میرے بندوں کی عزت دیا کرو، میرے نبی کی سنتوں پر چلا کرو۔ جب تک تم اسلام پر چلتے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، لیکن دل اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے خالی ہے، آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے رہو، دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، آپ جتنا چاہے صدقہ و خیرات نکالو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانیاں دو، لیکن دل اللہ کی یاد سے خالی ہے، اکیلے میں اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے، ماں باپ کو ستاتے وقت اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے، بیوی پر ظلم کرتے وقت اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے، مزدور جو دکان میں کام کرتے ہیں ان کو خراب گالیاں دینے کی وجہ سے، ان کی عزت نکالنے کی وجہ سے آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبتیں کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ فرماتے ہیں آپ کے سب نیکیاں بیکار ہے، یہ سب عمل صرف ظاہر ہے۔ قرآن کے پہلے پارے میں ہی، پہلے رکوع میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حضور آپ کی امت میں سے چند لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے میں اللہ کو مانتا ہوں، جو کہیں گے میں قیامت کو مانتا ہوں، حضور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حضور وہ اللہ کو نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو، خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک بندہ کہے گا میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اس کی منہ کی بات سن کر آپ یہ دھوکے میں نہ آ جانا کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی عبد الرحمن نام رکھ کر ہے، عبد اللطیف نام رکھ کر ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ روزے رکھتا ہے، اور وہ ٹوپی پہنتا ہے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک کرو، ان کو بچیاں دو، ان کی بچیاں لو، ان کو مر گئے تو ان کو قبرستان میں دفن کرو، لیکن ان کی قبر میں جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ یہ انسان نہیں، یہ اللہ کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اللہ والے فرماتے ہیں زبان کی بات لوگ سنتے ہیں، دل کا خیال، دل کی بات اللہ سنتا ہے۔ تو سامنے سے تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، تو اللہ کی قسم وہ معتبر نہیں ہے ایمان۔ شریعت کہتی ہے کہ سامنے سے تو کوئی عمل نہیں ہے، زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، زندگی میں ایک بار بھی اللہ کو نہیں پکارا، لیکن کبھی بھی غیروں کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی بھی دل میں یہ تھا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا، میرے رب اللہ ہیں، میرے معبود اللہ ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندے کو ضرور جنت دوں گا۔ تو معاملہ ظاہر کا نہیں ہے، معاملہ اندر کا ہے۔ جب تک دل سے ہم اللہ کو نہیں رکھ لیتے، جب تک دل میں ہم اللہ کو نہیں رکھ لیتے، جب تک ہم دل سے اللہ کو نہیں پکارتے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آج ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی، اپنے آپ کو، عبدیت اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پوری کائنات کے نبی جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، میری سانسیں، آپ کی سانسیں، یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ آخری سانس تک، اللہ قیامت تک ہمارے نبی کے قبر پر لاکھوں کروڑوں انگنت مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے معراج کی رات میں، تو اللہ نے پوچھا حضور آپ میرے پاس آئے ہیں، تحفہ کیا لے کر آئے، گفٹ کیا لے کر آئے، مجھے کیا دینے کا آپ کی خواہش ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ تو پوری کائنات کے رب ہیں، آپ خزانوں کے مالک ہیں، آپ پوری دنیا بنائے ہیں، میں ایک آپ کا معمولی سا بندہ ہوں، میں آپ کو کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا نہیں آپ مکہ سے آئے ہیں تو میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، بولو کیا لے کر آئے ہیں؟ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں عبدیت لایا ہوں، اے اللہ میں عبد بن کر آیا ہوں، اے اللہ میری خواہش ہے کہ پوری زندگی میں آپ کا بندہ بن کر جینا چاہتا ہوں، میں آپ کا بندہ بن کر مرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کلمہ شہادت میں بھی یہ نام رکھ دیا۔ اللہ نے معراج کی جو آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، بعبدہ کا لفظ بھی اللہ نے قرآن میں اتار دیا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کئی جگہ اللہ ہمارے نبی کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگایا۔ اللہ کو عبد بڑے پسند ہے۔ عبد کا مطلب اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے بھائی کو اچھا سمجھنا، یہ عبدیت ہے۔ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا، اللہ کو یہی اچھا دکھتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی، گھمنڈ، غرور، عظمت، جلال، یہ سب اللہ کو سجتا ہے، بندے کو نہیں سجتا۔ اللہ فرماتے ہیں من تواضع للہ، جو چھوٹا بن جاتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ من تکبر للہ، جو بڑا بن جاتا ہے وضعہ اللہ، اللہ اس کے جیتے جی اسے چھوٹا بن کے دکھا دیتے تھے۔ تو اللہ کو خواہش ہے کہ میرے بندے بنیں، میرے بندے میرے سامنے جھکیں، میرے بندے میرے سے محبت کریں، میرے بندے مجھے پکاریں، مجھے یاد کریں۔ اللہ فخر کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ یہاں تک نے ہم نے حدیثوں میں بھی پڑھا ہے جب کسی زمین پر سجدہ ہوتا ہے تو یہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرتی ہے کہ آج میرے اوپر اللہ کا سجدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے آج عبد بننے کی ضرورت ہے، اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے، اللہ کا محبوب بننے کی ضرورت ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے دکھا دیا کہ کسی کا کچھ نہیں چلتا سوائے اللہ کے، کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ نے پوری دنیا کو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ اگر حکم چلتا ہے، مرضی چلتی ہے، اگر فیصلہ چلتا ہے تو ان الحکم الا للہ، صرف حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس لیے جب تک بندے اپنے دلوں میں اللہ کا ایمان نہیں سجاتے، دلوں کو اپنے ایمان سے مزین نہیں کرتے، نمازیں بھی پڑھتے رہو، روزے بھی رکھتے رہو، صدقہ خیرات بھی کرتے رہو، لیکن دل اللہ کی محبت سے خالی ہے تو اللہ فرماتی وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس لیے روزانہ آپ یہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے کہ میری دولت کتنی ہے، میرا خاندان کیسا ہے، لیکن ہر مسلمان کو روزانہ یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ آج میرے دل میں میرا ایمان تھا یا نہیں، آج میں ایمان والا تھا یا نہیں، آج میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا اللہ میرے سے ناراض ہو گئے، یا میں کوئی کام ایسا کر دیا ہوں جس کی وجہ سے میرا اللہ میرے ناراض ہو گئے۔ ایسا روزانہ اپنا بندے روزانہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک دل اللہ پر مکمل طور پر ایمان نہیں لایا ہے تب تک پورے کے پورے اعمال بیکار ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو اس کے مطلب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ کہا کہ تمہارے دلوں میں بھی جو چلتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اللہ نے دو فرشتے تمہارے کندھوں پر بٹھا دیے ہیں کہ تمہاری زبان سے اچھی بھی بات نکلے نوٹ ہو جائے گا، تمہاری زبان سے غلط بات بھی نکلے نوٹ ہو جائے گا، بچ نہیں سکتے۔ چار گواہ تیار ہو رہے ہیں، چار ثبوت پکے ہو رہے ہیں، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اللہ سے۔ اس لیے عبادت اصل نہیں، ایمان اصل ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک سجدہ بھی بوڑھوں کے 100 سجدوں سے بہتر ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ بولنے سے بھی بغیر ایمان کے زندگی بھر سبحان اللہ بولنے سے بھی بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکیوں کو معمولی مت سمجھو، گناہوں کو معمولی مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی
آپ کو غارت اور برباد کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آپ کو بہت اونچی مقاموں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی دو مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، پوری زندگی حدیث کی کتابیں لکھتے رہے۔ حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی کلام ہے، کوئی کتاب ہے تو وہ حدیث ہے۔ حدیث کو یاد کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری 40 حدیثیں کوئی یاد کر لیا تو میرے ذمہ واجب ہے کہ میں کل قیامت کے دن اس کی اللہ کے سامنے سفارش کروں۔ 40 حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، اتنا بڑا مقام حدیثوں کا۔ تو ایک اللہ والے پوری زندگی حدیث لکھتے رہے، پوری زندگی حدیث کی کتابیں جمع کرتے رہے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو اللہ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ پوری زندگی آپ کے نبی کے حدیث کی کتابوں میں گزار دیا، اللہ اور کیا لا سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا وہ سب میری طاقت تھی، پین میرا تھا، قلم میرے تھے، سیاہی میری تھی، لکھنے کی طاقت میں دیا، تم کیا کر کے ہے، تمہاری طرف سے کیا کر کے ہے؟ تو وہ اللہ والے خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا جاؤ تم جنت میں۔ تو وہ اللہ والے پریشان ہو گئے کہ اللہ میرے حدیث کی جتنی بھی محنت ہے وہ سب آپ کی تھی، تو مجھے جنت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا غور سے سنو، اللہ نے کہا کہ دیکھو جب تم ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے تھے تو تمہاری حدیث لکھتے وقت جب تم قلم اٹھائے، سیاہی میں ڈبا کر انک سے لکھتے گئے تو انک کا ایک قطرہ کتاب کے اوپر پڑا تھا، ایک چھوٹی سی مکھی آئی، اس مکھی نے جب انک پینا شروع کیا تو آپ نے اسے نہیں ہکالا، یہ سمجھ کر کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، پی لندے کیا ہو جاتا ہے، تو میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر آپ رحم کرے تو مجھے بڑا اچھا لگا، اس لیے میں آپ کو جنت دے رہا ہوں۔ پوری زندگی حدیث پر محنت، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، ایک چھوٹی سی مکھی پر رحم اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ جنت دے دیا۔ اس کے برخلاف بہت مرتبہ ہم سنے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 300 سال کا عابد، اتنا بڑا عابد پہاڑوں میں رہتا تھا، اتنا بڑا عابد کہ جب جو لوگ جا کر اسے کہتے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، تو جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تو اللہ اس کی دعائیں سنتے تھے۔ جب بھی وہ کہتا کہ اللہ بارش اتارو تو اس کا ہاتھ ابھی بھی نیچے نہیں اترتا تھا، اللہ کی بارش اترتی تھی۔ 300 سال کا عابد، بڑا زبردست عابد تھا۔ تو بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے یا نصرانیوں نے اس عابد سے جا کر کہا کہ دیکھو تم اپنی زبان سے جو ذکر کر رہے ہو، تم اپنی زبان سے جو عبادت کر رہے ہو، اس زبان کے چھوٹے سے ٹکڑے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دے دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دے دو۔ تو وہ عابد کہنے لگا وہ وقت کے نبی ہیں، وہ وقت کے اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑا مقام ہے، میں ان کو بد دعا نہیں دیتا۔ 300 سال کا عابد، لیکن جب لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے دولت دیں گے، ہم تجھے شہرت دیں گے، ہم تجھے عزت دیں گے، تو وہ راضی ہو گیا اور وہ اپنی زبان سے صرف چند کلمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالا، لیکن اللہ کی شان جب وہ منہ کھولتا تو جو لوگ اسے پیسوں کے لیے منائے تھے انہی لوگوں کے نام نکلتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ تو لوگ کہتے کہ بھئی ہم دولت دیے ہیں، ہم کو کیوں بد دعا دے رہا ہے؟ وہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہو رہا ہے، میں تو اندر سے حضرت موسیٰ کا نام ہی نکال رہا ہوں، لیکن میرے منہ سے آپ کا نام نکل رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو 300 سال کا عابد، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا دینا چاہا تو اللہ نے اس کی حالت ایسی کر دی، ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ۔ اللہ نے عبرت کے طور پر اس کا قصہ قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی زبان پیٹ تک لٹکتی تھی، جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو اس کی زبان پیٹ تک لٹکتی تھی اور وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا، اور پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار کر ایک چھوٹا سا کم بد دعا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، ایمان والوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ کسی کو بد دعا دے۔ تو ایک چھوٹی سی بد دعا زبان سے نکلی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے وہی بد دعا اس کے اوپر الٹا کر کے اس کی زبان کو پیٹ تک لٹکا کر اس کی پوری زندگی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ تو دیکھو عبرت کے قصے ہیں، عبرت لینا ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے جو بیان ہوتا ہے یہ کان کے مزے کے لیے
اور صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے احادیث کی باتیں، قرآن کی باتیں پیش کی جائیں تاکہ آپ اللہ کے پاس پکڑے نہ جائیں۔ اس لیے چھوٹا سا چھوٹا نیکی کا کام بھی اللہ آپ کو موقع دیا ہے کرنے کا، بس آپ کر دو۔ لوگ عزت دیں گے یا نہ دیں گے، لوگ آپ کو پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے، لوگ آپ کو معلوم کریں گے یا نہیں معلوم کریں گے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ چھوٹا سا نیکی کا کام بھی اللہ کے لیے کر کے چلے جاؤ۔ اگر چھوٹا سا چھوٹا گناہ کا کام بھی کرنے کا موقع ملا ہے تو رکنے کی کوشش کرو۔ اگر انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ بھی ہو گیا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سال لمبا اتنا بڑا دروازہ آج بھی توبے کا کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ میرا بندہ صبح میں آئے تب بھی میں سنوں گا، میرا بندہ شام میں آئے تب بھی میں سنوں گا، میرا بندہ جوانی میں آئے تب بھی میں سنوں گا، میرا بندہ بوڑھاپے میں بھی آئے تب بھی میں سنوں گا، میرا بندہ صحت میں بھی پکارے میں تب بھی سنوں گا، میرا بندہ بیماری میں بھی پکارے تب بھی میں سنوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے میرے پورے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایمان والے بنو۔ ایمان والے بنیں گے تو اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے 2 کلموں کا سب سے زیادہ 2 ذکروں کا اپنی زبانوں پر کثرت سے رکھو۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے واسطے کہ ہر ہمیشہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ پوری نحوست کو دور کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں ہریالی کے مانند ہے۔ جس طرح کھیتیوں میں جب ہریالی آتی ہے تو کھیتی کا مالک خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل میں ایسی ہریالی ہے کہ جب وہ دل میں جگہ پکڑتی ہے تو اب دل میں کسی کی نفرت، کسی کا غصہ، کسی کا کینہ، کسی سے بدلہ، یہ سب نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اس لیے 2 ذکر موت کے آخری سانس تک اب کرو، استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے ایمان والے بن کر، مسلمان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔